قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہم سب کو عطا کی ہے، اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس قیمتی زندگی کو حقیقت میں قیمتی بنانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا ہے، بلکہ اس زندگی کو رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ گزارنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اور یہ قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر عطا کی ہے، اور یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اور جو قیمتی زندگی اللہ نے دی ہے یہ بھی عارضی ہے، ایک وقت کے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا وقت پورا ہو جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ اسی کو فرمایا کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، دھوکا لگا ہوا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، وہ دنیا میں رہنے والا ہمیشہ رہے گا، ایک دھوکا لگا ہوا ہے۔ نہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور نہ دنیا میں رہنے والا ہمیشہ رہے گا، کہ اس میں رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ دنیا کی جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کائنات کا نظام بنایا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کائنات کا نظام بھی اللہ نے ہی بنایا، یہ چاند بنائے، سورج بنایا، یہ زمین بنایا، آسمان بنایا اللہ پاک نے، یہ کائنات کا پورا نظام اللہ نے بنایا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام پورا ختم ہو جائے گا، حالانکہ ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اتنا بڑا سورج ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا چاند ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، یہ دریا، یہ اتنی بڑی کائنات ختم ہو جائے گی کہ ہاں، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے، اور اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا۔ تو جو زندگی اللہ پاک نے دنیا کی دی ہے یہ قیمتی زندگی اللہ نے دی ہے، اس قیمتی زندگی کو حقیقت میں قیمتی بنانا ہے تو اس کے لیے رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور سنت اس امت کو عطا کیا ہے اس طریقے اور اس سنت پر عمل کرنا۔ کسی سے اگر یہ کہا جائے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے اور وہ یقینی چیز ہے، تو کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، کوئی اس کو تسلیم کرے گا، کوئی انکار کر دے گا۔ ڈاکٹروں کا ایک قافلہ آیا تو ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو۔ کہا کیسے نہیں مانتے؟ کہا ہم تو روزانہ قبرستان جاتے ہیں اور کتنی قبروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قبر پھٹ جاتی ہے، کوئی قبر کھل جاتی ہے، کوئی قبر پلٹا دی جاتی ہے، تو جب قبر عذاب ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، نہ قبر کھلتی، نہ قبر پھٹتی، نہ قبر کو پلٹایا جاتا۔ اگر اب قبر میں عذاب ہوتا تو یہ سارے کام نہیں ہوتے۔
اور نہ اللہ کی رحمت آتی ہوئی ہم کو قبر میں نظر آتی ہے۔ اب یہاں تو اگر کمزور ایمان والا ہو تو وہ تو بہک جائے گا، وہ تو ڈاکٹروں کی ان باتوں کو مان کر کے کہے گا کہ ہاں واقعی ہم بھی تو جاتے ہیں قبرستان، یہ قبر کا عذاب تو نظر نہیں آتا۔ وہ فرمائے کہ قبر کا عذاب نظر آنے والی چیز نہیں ہے، قبر کا عذاب نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو آخرت کے اعتبار سے ایک قبر کی زندگی ہے کہ اب تم کو آخرت میں جانا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان ماں کے پیٹ میں آیا، 9 مہینہ وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں آ گیا، یہ تو دنیا میں آنے کے لیے ایک علامت ہے کہ اب یہ دنیا میں آئے گا۔ وہ قبر کی زندگی ایک علامت ہے کہ اب یہ آخرت میں جائے گا۔ یہ 9 مہینے کی زندگی میں وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کسے پتا؟ وہ جاگ رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، وہ تندرست ہے، کسے پتا؟ اس کی ایک آنکھ بن گئی، ایک آنکھ نہیں بنی، ایک ہاتھ بن گیا دوسرا نہیں بنا، کسے پتا؟ فرمایا ماں روٹی بنا رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس کے پیٹ میں بچے کے پیر کو بنا رہا ہے۔ اللہ کی کاریگری، اللہ کی قدرت کہ روٹی کے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں، کہ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اندر اسباب کے اعتبار سے دنیا کے گزارنے میں لگا ہو اور اللہ کی کاریگری کے اندر کمی آ جائے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمیں تو قبر کا عذاب نظر نہیں آتا۔ ان سے کہا جائے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کھانا تمہارے پیٹ میں جاتا ہے، تو اس کھانے سے شکر بنتی ہے، اس کھانے سے اندر نمک بنتا ہے، اس کھانے سے اندر چونا بنتا ہے، اس کھانے سے اندر لوہا بنتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹروں سے کہا جائے کہ نمک نکال کر بتاؤ کہاں بن رہا ہے، شکر نکال کر کے بتاؤ کہاں بن رہا ہے، اور نقد بتاؤ، یہ نہیں کہ ابھی خون نکالیں گے، خون کی جانچ ہوگی اور خون میں بتائیں گے کہ شکر اتنی ہے، نمک اتنا ہے، چونا اتنا ہے، نہیں کہ نہیں بتائیں گے، لیکن ہو رہا ہے سب جسم کے اندر، یہ نظام چل رہا ہے، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ قبر کے اندر سارے معاملات ہو رہے ہیں، یہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے کہ اللہ نے دنیا میں آنے کے لیے ایک 9 مہینے کی زندگی عطا کی جسے کوئی نہیں دیکھتا، اور پھر اسے اللہ دنیا کی زندگی دیتے ہیں جو عارضی ہوتی ہے، اور ایک قبر کی زندگی ہوتی ہے جسے نظر نہیں آتا لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے زندگی ہوتی ہے جہاں پہنچنا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی کہ اس زندگی کو بنانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اسی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے جو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور آج ہم غفلت کی زندگی گزار رہے، اور غفلت کی زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اللہ والوں کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے کچھ دعا کر دے۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی اٹھ نہیں پاتے، فجر نہیں ہو پاتی۔ کہا پھر اس کی پابندی کیسے کرو گے؟ تو پابندی کرنا ہے تو اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو وہ اللہ والوں سے کہتے ہیں کہ کچھ وظیفہ بتا دو۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ بھی قرآن پڑھتے ہو؟ کہا نہیں قرآن نہیں پڑھا جاتا، کچھ وظیفہ بتاؤ کہ قرآن پڑھا جائے۔ وہ فرمائے کہ اس کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنا ہی ایک وظیفہ ہے۔
قرآن کی تلاوت کرنا ہی وظیفہ ہے، تسبیحات کا پڑھنا ہی وظیفہ ہے. ان وظیفوں کو چھوڑ دیا آپ نے. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ کہ بھوک لگی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ پیٹ بھر جائے. وہاں نہیں بولتے کہ وظیفہ بتاؤ کہ پیٹ بھر جائے. آپ گاڑی چلاتے ہو، گاڑی بگڑ جائے تو آپ یہ نہیں پوچھتے وظیفہ بتاؤ گاڑی چالو ہو جائے. آپ کے گھر کا دروازہ ٹوٹ جائے، وظیفہ بتاؤ کہ دروازہ بن جائے. کہ دین کے کام میں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وظیفہ. ارے یہی وظیفہ ہے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا، یہی وظیفہ ہے قرآن کا پڑھنا، یہی وظیفہ ہے سنت رسول کا اہتمام کرنا. آج دنیا کی جو قیمتی زندگی اللہ پاک نے دی ہے یہ برباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے اللہ پاک نے نہیں دی ہے. اللہ پاک نے کمزوری سے پیدا کیا، وہ کمزوری کی طرف لے کر جائے گا. کہ ہم دنیا کے اندر آئے تو کمزور تھے، ہماری ہڈیوں میں جان نہیں، ہمارے جسم میں جان نہیں، ہمارے منہ میں دانت نہیں، ہمارے پیٹ میں آنت نہیں، ہم کمزور تھے. اور یہ کمزوری بڑھاپے میں لے کر جاتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی ہڈیوں میں جان نہیں رہتی، جسم میں جان نہیں رہتی، منہ میں دانت نہیں رہتا، پیٹ میں آنت نہیں رہتی. یہ بچپن اور یہ بڑھاپا اگر یہ دونوں نکال دیا جائے تو صرف جوانی کی زندگی بچتی ہے، جس کو فرمایا گیا کہ اس جوانی کی زندگی کو قیمتی بنا لو. ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں. کتنا کم وقت اللہ پاک نے دیا ہے. بچپن کا زمانہ بھی نکال دو، بڑھاپے کا زمانہ بھی ایک طرف کر دو، جوانی کی زندگی کا جو وقت دیا گیا یہ 100 سال کا وقت نہیں ہے، یہ 50 سال کا وقت نہیں ہے، یہ تو 20-25 سال کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بھی ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں. گھر میں پریشانی ہوتی ہے، وظیفہ پوچھتے ہیں. میرے دوستو یہ وظیفے سے کام چلنے والا نہیں ہے. تسبیحات کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو. ہاں وظیفہ کرنا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیمتی زندگی کو گزار کر کے جب تم قبر کی طرف جاؤ گے اس قبر کی زندگی کو یاد رکھو. روزانہ 25 مرتبہ اس کا وظیفہ کرو. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. روزانہ 25 مرتبہ پڑھو. اے اللہ میری موت میں برکت عطا فرما. وبارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت عطا فرما. روزانہ 25 مرتبہ پڑھنا ہے. چھوٹی سی دعا ہے، سوتے وقت پڑھ لیں. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. موت کی یاد یہ ہماری دنیا کی زندگی کی غفلت والی زندگی میں تبدیلی لائے گا. جو ہم غفلت کی زندگی گزارے نا اس میں تبدیلی لائے گا. اور دیکھو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہم، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. جو جس حال میں زندگی گزارے گا اس کو اسی حال پر موت آئے گی. اس لیے کہ موت کے وقت وہ سارے اعمال اس کے سامنے کیے جاتے ہیں جو اعمال وہ موت سے پہلے کیا کرتا تھا. اگر فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے اور انہی کے جیسا عمل کرتا تھا وہ سارے اعمال موت کے وقت اس کے سامنے کیے جائیں گے، اسی پر اس کی موت ہوگی. اگر نیک اعمال کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، موت کے وقت وہ سارے اعمال اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں اور اسی پر اس کی موت ہوتی ہے. اور موت اچانک آتی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بادشاہ وہ بہت ہی زیادہ سیر و تفریح کو پسند کیا کرتا تھا. سیر و تفریح کو پسند کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ میرا سیر و تفریح کو دل چاہ رہا ہے، میرے لیے شاہانہ لباس لایا جائے. ایک لباس لایا گیا، پسند نہیں آیا.
دوسرا لایا گیا پسند نہیں آیا، تیسرا لایا گیا پسند نہیں آیا، بہت سارا لباس لایا گیا، اس میں سے ایک عمدہ لباس پسند کر کے زیب تن کیا، کہا میرے لیے سواری لائی جائے، سواری لائی گئی پسند نہ آئی، دوسری لائی پسند نہ آئی، ساری سواریوں کو سامنے کر دیا گیا، ایک سواری پسند کر کے اس پر سوار ہوا، حشم خدم ساتھ میں، وہ سب کو لے کر کے سیر و تفریح کے لیے نکل گیا، آدھا راستہ پہنچا تو ایک پرانے کپڑے پر ایک بڑے میاں ملے جو اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا، لوگوں نے کہا ارے بادشاہ سلامت کی سواری ہے، تو لگام کو پکڑ لیا، پیچھے ہٹ، کہا میں نہیں ہٹوں گا، بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ بے ادبی ہے بادشاہ کی، پیچھے ہٹو، کہا میں نہیں ہٹوں گا، کہا کیا بات ہے، کیا ایک بات کہنی ہے تم سے، کہا ہماری سواری جہاں ختم ہوگی وہاں پر ایک کنارے بیٹھ کر بات کر لیں گے، کہا نہیں ابھی بات کرنی ہے، کہا کہو کیا بات کرنی ہے، کہا زور سے نہیں کان میں بات کہنا ہے، کہا عجیب بیوقوف آدمی ہو، تمہیں سمجھتا نہیں ہے کہ بادشاہ کی سواری ہے، سیر و تفریح کو جا رہی ہے اور اتنا تم بے ادبی والا کام کر رہے، کہا مجھے تو کان میں بات کہنی ہے، لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی بات سن لو اور اس کو آگے چلتا کرو، بادشاہ نے اپنا سر نیچے کیا تو اس آدمی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، کیا کہا ملک الموت، وہیں پر اس کی آواز بند، جسم کی طاقت جواب دے گئی، مبہوت سا اونٹنی پر سے نیچے گر پڑا، لوگ پریشان کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کھڑا ہوا، کہنا مجھے کچھ مہلت دیجئے کہ میں گھر جاؤں اور اپنے سارے مالوں کو تقسیم کر دوں، کچھ وصیت کر دوں، ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب پیچھے پلٹنے کا بھی وقت نہیں ہے، اور اس کے جسم سے روح نکال لی۔ کہاں چلا تھا؟ عمدہ لباس پہن کر سیر و تفریح کے لیے، عمدہ سواری پر بیٹھ کر سیر و تفریح کے لیے، کہاں نکل گیا؟ یا آخرت سے غفلت، یا آخرت کی ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے گزرنے کے بعد ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، اس قیمتی زندگی کو حقیقت میں قیمتی بناؤ، یہ قیمتی بنے گی اعمال کے ذریعے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دنیا سے جب لوگ رخصت ہوتے ہیں، موت کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ تلقین کیا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ۔ جب کسی کی روح قبض ہونے لگے تو فرمایا کہ اس کا ایک وقت آتا ہے کہ حلق سانس میں اٹک جاتی ہے، اور وہاں سے خر خر کی آواز آتی ہے جسے غرغرہ کہا جاتا ہے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ یہ نزع کی کیفیت ہے، یہ نزع کی کیفیت ہے، یہ سکرات کا عالم ہے۔ اب اس نے فرشتوں کو ساری چیزوں کو دیکھ لیا ہے، اب اس کی روح حلق میں اٹک چکی، چند لمحوں میں ہی چند گھنٹوں میں ہی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ میں اس وقت ایسے مریضوں کے پاس بیٹھ کر، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کہ جن کا مرض بڑھ گیا ہو اور زندگی کی آس ختم ہو گئی ہو، اب ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ تلقین کیا جائے، بار بار کلمہ پڑھا جائے، ان سے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، اس لیے کہ اب وہ اس عالم سے ہٹ چکے ہیں، اب وہ دوسرے عالم کا نظارہ کر رہے ہیں، اب وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ ہاں آپ کلمہ تلقین کرتے رہو گے، وہ آپ کا کلمہ سن کر کے کلمہ پڑھ لیں گے، اور ہو سکتا ہے اسی ایمان اور کلمے کے ساتھ اس کی موت ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص موت کے اس عالم سے گزر رہا ہو، زندگی کے اس آخری مرحلے سے گزر رہا ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین کا بھی خوب ورد کیا جائے، سورہ یاسین خوب پڑھی جائے۔ موت کے وقت آسانی ہوتی ہے اور روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے،
اور جو وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روزانہ اس کو پڑھنے سے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. جب روح قبض ہو جائے فوراً اس کا منہ بند کرو, آنکھ بند کر دو, اس لیے کہ بعض مرتبہ روح نکلتی ہے تو آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال کے بعد اس کے پاس پہنچے تو دیکھا آنکھیں کھلی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھ کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو بندے کی نگاہ اس روح کی جانب ہوتی ہے تو بعض مرتبہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے, وہ فوراً اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. منہ کھلا رہے منہ کو بند کر دیا جائے, اس کو کسی کپڑے سے باندھ دیا جائے اور جتنا جلد ہو سکے اب اس کو تیاری کر کے تجہیز و تکفین کے ذریعے اس کی قبر تک پہنچا دیا جائے. مرنے کے بعد ہمارے یہاں یہ حال ہوتا ہے کہ 12 گھنٹہ روک کر رکھتے ہیں. یہ مردوں کو تکلیف دینا ہے. ہم زندوں کی فکر کرتے ہیں کہ وہ آئے اور آخری دیدار کر لے. سالوں سال ہو جاتا, نہ سلام کرتا, نہ کلام کرتا, نہ خیریت پوچھتا, اور مرنے کے بعد روک کر رکھتے ہیں 12-14 گھنٹہ کہ وہ آئے آخری دیدار کر لے. وہ کیا کرتا ہے؟ آ کے 2 آنسو بہاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو لے کر چلے جاتے. اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے فوراً اس کو اٹھاؤ, اس کی جگہ تک پہنچاؤ, اس میں دیر نہ کرو. تو یہ 2 چیز ہو گئی کہ زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی خدمت کر کے سورہ یاسین پڑھا جائے, کلمہ تلقین کیا جائے, کچھ صدقہ و خیرات کیا جائے, اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے, اس لیے اس کے لیے صدقہ و خیرات. انتقال ہو جائے فوراً 2-4 گھنٹے میں ہم جو ہے تو وقت مقرر کر کے اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام و قبرستان میں پہنچائے. اور اس میں بھی یہ ہو کہ ہم اہتمام کریں کہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہو اور دفن میں بھی شریک ہو. اور یہ نہ ہو کہ آدھے لوگ نماز پڑھ لے آدھے لوگ کھڑے ہوں, بلکہ سارے لوگوں کا کام ہے کہ نماز پڑھے. ہم دیکھیں آدھے لوگ جاتے ہیں جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. بلکہ بعض لوگ جتنے جھاڑ کے نیچے کھڑے ہیں نا وہ آخر تک کھڑے رہتے ہیں, دعا بھی ہو جاتی تو وہیں کھڑے رہتے, مٹی بھی نہیں ڈالتے. تو اس لیے دونوں عمل کے اندر شریک رہے اور تسلی اہل خانہ کو دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے بعد ہم یہ کریں کہ جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں. بہت بڑا کھانا نہیں, ہمارے یہاں جو بھاتی کا معاملہ چل رہا ہے, جو رواج بن گیا ہے کہ مٹی دینے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہاں پکوائے, یعنی بوٹی اور روٹی کی فکر ہو جاتی. کھانا جو گرم ہوتا ہے اس کے ڈیگ کی ذمہ داری کون لے گا یہ فکر ہو جاتی. یہ رواج بھی ختم ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میت کے گھر والے ہیں وہ صدمے سے ہیں, ان کے اوپر رنج اور غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, اس لیے وہ گھر کھانا نہیں بنا سکتے. اب رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا یہ کام ہے کہ اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا کھانا لا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا لے, ان کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا اور ان کے ساتھ ایک تسلی کا سامان بھی ہو جائے گا. تو اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط نہیں کرنا ہے, بہت زیادہ کم بھی نہ ہو, بہت زیادہ بھی نہ ہو, سادہ کھانا ہو. اور اس میں جو ہے تو بہت زیادہ اہتمام سے. بعض مرتبہ بھاتی کا پیسہ بچا ہوتا ہے اس کو بھی اہتمام سے صدقہ کر دیا جائے, یا جن کا علم ہو کہ ان سبوں کا پیسہ ہے ان کو بلا کر کے جتنا پیسہ بچ جائے ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے. بھاتی کا پیسہ جمع کر کے ایک کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے سارا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کرے, لیکن جو پیسہ بچ جائے اس کو جو ہے تو اس طریقے سے اپنے آپ میں استعمال نہ کرے.
تجہیز و تکفین کے وقت جو لمبی لائن لگا لیتے ہیں عورتیں مردوں کے انتقال پر، تو مردوں کو انتقال پر عورتوں کو بتانا نہیں چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے زندگی میں اہتمام ہے ویسے مرنے کے بعد بھی اہتمام کرنا چاہیے. عورت کا انتقال ہو جائے مرد لمبی لائن لگا لے نہیں، عورت کا انتقال ہو، گھر والے ہو، گھر کے چند ذمہ دار ہو، ان کو بتا کر کے وہیں کفن کو باندھ کر کے اٹھا لیا جائے. لمبی لائن لگانے کا بھی جو اہتمام ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور جب انتقال ہو جائے کسی کا تو بیٹھ کر گپ شپ نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، بلکہ ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں عورتیں بہت آگے ہیں. دیکھو کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے نا تو گھر کی عورتیں جمع ہو کر کے فوراً سورہ یاسین کی پیٹی منگائیں گی، قرآن کی پیٹی منگائیں گی، وضو کر کے وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی. اور مرد حضرات کرسی لے کر آ، چٹائی لے کر آ، بیٹھ جاتے، 2-5 منٹ بیٹھے پھر اپنے گپ شپ میں لگ جاتے. کسی کے انتقال پر ہم آئے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہم کریں گے، اللہ ان کی مغفرت کرے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا. یہ دنیا کی زندگی قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے. لہو لعب کے لیے نہیں اللہ پاک نے دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار سے نکلے، ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تو دور سے ڈھول تاشے کی آواز آ رہی. اللہ کے نبی اپنے کان میں انگلی لگا لیے اور چلتے رہے اور اپنے صحابی سے کہہ رہے کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ جب تک وہ آواز آتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کانوں میں انگلیاں لگائے رہے. آج ڈھول تاشوں کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. خوشی کا موقع ہو تو اتنا ڈھول تاشا بجایا جاتا ہے جس کی حد نہیں. شادی سے ایک دن پہلے رات بھر ڈی جے، کہیں اور کامیابی کا معاملہ ہو پورے شہر کے اندر ڈی جے. یہ حالات بھی ہمارے لیے غفلت کا سامان ہے. ہم آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر آئے، ہنسی میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، رنج میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے اور جس طریقے سے حالات ہمارے چل رہے، ان حالات میں ہم سب اپنی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے بنانے کی فکر کریں. آخرت کے اعتبار سے ہم فجر کی نماز پڑھیں، اتنا بڑا مجمع ہے. فجر کی نماز میں یہ مجمع نہیں تھا، کیوں؟ جمعہ کی نماز فرض ہے. ہم نماز کے لیے آتے ہیں فجر میں، ہمارا بھائی نماز میں نہیں دکھتا، ہمارا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں رہتا، ہمارا داماد فجر کی نماز میں نہیں دکھتا. اس لیے کہ نہ ہم نے بھائی کی فکر کی، نہ بیٹے کی فکر کی، نہ ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کیا جو نماز کا پابند ہو. اس لیے کسی کی فکر نہیں ہو رہی. اس کی فکر ہو کہ میں بھی نماز پڑھوں، میرے گھر والے بھی نماز پڑھیں. گھر کے اندر جاؤ، اپنے بچوں کی ایک نظام الاوقات کی ترتیب بناؤ، بچوں کو پین دو، بیاض دو، اپنی زندگی بھر کے معمولات لکھو. کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کھانا ہے، کب پڑھنا ہے، کب زندگی کے اندر کیا کام کرنا ہے. آپ 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں. بچے اس ترتیب پر عمل کریں گے. اگر آپ نے ان کو اس ترتیب پر لا دیا، آپ کے جانے کے بعد وہ بڑے ہوں گے، وہ اس ترتیب پر عمل کر کے اپنے بچوں کو اس پر لائیں گے. اور نہیں تو سو رہے تو سونے دو. 12 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے ہو گئے، بچے سوئے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہنے دو. سو کر اٹھنے کے بعد بچے آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے، سستی ہے. اس کے بعد منہ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے، گھنٹہ نکل جاتا. وہ ایک ترتیب ہونا چاہیے، ایک نظام الاوقات ہونا چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے کا نظام ہو، تعلیم کے کرنے کا نظام ہو، گھر کے اندر تسبیحات کی پابندی ہو. یہ سارا ایک نظام ہونا چاہیے. رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کی ایک ترتیب ہو. یہ سارا ایک نظام بنے گا تو پھر دنیا کے اندر زندگی کا گزارنا آسان ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ دوستو دنیا کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی. ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو سوائے ہائے افسوس کرنے کی کچھ نہیں ہوگا.
اس لیے آج تحیہ کرو، ارادہ کرو کہ دنیا کی اس قیمتی زندگی کو حقیقت میں قیمتی بنائیں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔